ہمارے جو سلسلے کا پہلا سبق ہے لطیفہ قلب والا، اس کا بنیادی مقصد ہی انسان کی جو شہوت کے اعتبار سے ہماری سوچ میں، ہمارے خیالات اور جذبات میں اور ہمارے جسم کے اعضاء کے اعمال میں جو افراط اور تفریط ہوتی ہے، تو لطیفہ قلب کا جو پہلا سبق ہے وہ اسی شہوت کے افراط اور تفریط کو اعتدال پر لانے کے لیے ہے۔ تو اس لیے جو شہوانی خیالات ہوتے ہیں، جو اس طرح کی سوچیں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں، ان کا سب سے بہترین اور اچھا جو علاج ہے وہ ہمارا جو پہلا سبق ہے لطیفہ قلب کا، اس پر پابندی اور مداومت سے عمل کرنا ہے۔ ہمارے ایک حضرت جی دامت برکاتہم سے ہی ایک ساتھی بیعت ہیں، تو اب تو ان کی شادی ہو گئی ہے، تو یہ ان کی شادی سے پہلے کی بات ہے۔ انہوں نے مجھے خود بتایا، وہ کہنے لگے کہ شادی سے پہلے کی بات ہے، وہ کوئی اپنے غالباً کوئی ملازمت وغیرہ یا دنیاوی اعتبار سے وہ دبئی گئے، تو وہاں پر انہوں نے بتایا کہ میں نے وہاں پہ تقریباً 1.25 سال یا 1.5 سال گزارا، اور انہوں نے کہا کہ حیرت کی بات یہ تھی کہ میں جس کمرے میں رہتا تھا، جو میں نے روم وہاں رینٹ پر لیا ہوا تھا، اس روم میں میرے ساتھ 2 لڑکیاں اور بھی رہتی تھیں۔ اب یہ تو اس نے نہیں بتایا کہ وہ مسلمان تھیں یا غیر مسلم تھیں، امید تو یہی ہے کہ وہ مسلمان ہوں گی۔ تو اب وہ بھی کنواری ہیں، ان کی بھی شادیاں نہیں ہوئیں اور یہ بھی اسی حال میں وہاں پہ تقریباً اس نے کہا کہ وہ 1.25 سال وہ اس کمرے میں، اس نے کہا کہ ہم تینوں رہے، اور کہنے لگا کہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، چونکہ میں حضرت جی سے ابھی مجھے بیعت ہوئے کچھ عرصہ ہوا تھا، تو اس وقت میں غالباً تیسرا یا چوتھا سبق تھا اس کا غالباً، تو وہ کہنے لگا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر یہ بات آپ کو کہہ سکتا ہوں احمد بھائی کہ میں نے اس 1.25 یا 1.5 سال کے اندر ان دونوں لڑکیوں کی طرف، جو میری روم میٹ ہیں، وہ ہم تینوں ایک کمرے میں رہ رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ میں قسم کھا کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ان 1.5 سال میں ان دونوں لڑکیوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اور کہنے لگا کہ اگر میں اس بات پر بھی اگر میں قسم کھا لوں کہ مجھے ان کے چہروں کا بھی اندازہ نہیں ہے کہ ان کے چہرے کیسے تھے، تو میں ان کے چہروں کے بارے میں بھی کوئی بات نہیں کر سکتا۔ تو وہ کہنے لگا کہ مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت میں یہ جو میرے اندر اتنا زیادہ تقوی کا اہتمام تھا، اور کوئی بھی جو ہے وہ روک ٹوک نہیں تھی، اور عمر بھی ہے اور حالات بھی سازگار ہیں اور کوئی ایسی رکاوٹ بھی نہیں ہے، تو اس وقت میں اپنے ان شہوانی اور شیطانی قسم کے جذبات پر قابو پانا کیسے ممکن ہوا؟ کہنے لگا صرف میرے یہ جو ابھی ذکر کے 3 یا 4 سبق تھے، میں نے ان 3 یا 4 اسباق کی اس 1.5 سال میں جتنی پابندی کی، جتنی کثرت کی اور جتنا ان کو اہتمام سے کیا، تو شاید کہتا کہ میں نے کبھی اتنا ذکر اہتمام سے پہلے کبھی نہیں کیا ہوگا۔ تو یہ جو ہمارے جو نوجوان نسل کا جو مسئلہ ہے، یہ جو شہوت سے متعلقہ ہوتا ہے، اور اس کے اعتبار سے جو ہم مزید آگے گناہوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، اس کا تعلق یہ محض اپنے آپ کو مصروف رکھ لینے سے نہیں ہے۔ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی تم بس اپنے آپ کو مصروف رکھو تو تم یہ گناہ نہیں کرو گے، حالانکہ جب یہ جو آدمی مصروف رہتا ہے، جب اس کو فرصت ملے گی یہ پھر اس گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ اور اس کو کہا جاتا ہے کہ بھئی تم جو ہے نا وہ اپنے آپ کو اکیلے نہ رکھا کرو، تم اپنے آپ کو لوگوں کی گیدرنگ میں رکھا کرو تو یہ گناہ نہیں ہوگا، تو لیکن جب یہ لوگوں کی گیدرنگ سے الگ ہوگا، الون ہوگا، تو یہ پھر اس گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ تو اسی طرح سے اس جو شہوت کی جو بیماری ہے، اور اس شہوت کی وجہ سے آگے جو کمپلیکیشنز ہمارے اندر، جو ٹیمپٹیشنز اور ارگز ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں، اس کا جو سب سے اچھا جو حل ہے، جو واقعی میں دیر پا ہے اور جو اس کا بنیادی حل ہے، کہ وہ شہوت جس جگہ سے وہ اوریجنیٹ ہو رہی ہے، ہم اس جگہ کو اللہ کے ذکر کے نور سے منور اور روشن کر دیں۔ تو یہ جو شہوت ہوتی ہے، اس کا تعلق
یہ حرارت سے ہوتا ہے۔ تو یہ جو شہوت کی جو آگ ہے، اس کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر کا نور ہی ٹھنڈا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی ایسی طاقت یا کوئی ایسی قوت نہیں ہے کہ جو شہوت کی آگ کو ختم کر سکے، اس کو اعتدال پر لا سکے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے سلسلے کا جو پہلا سبق ہے وہ ہوتا ہی اس لیے ہے کہ اس کی برکت سے جو انسان کے اندر جو شہوت کے اعتبار سے جو افراط و تفریط ہوا کرتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ختم ہو جاتی ہے، اور انسان خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، لوگوں میں ہو یا تنہائی میں ہو، وہ جوانی میں ہو یا بڑھاپے میں ہو، وہ کسی بھی حال میں ہو، کسی بھی عمر میں ہو، کسی بھی جو ہے نا وہ نوعیت کے اندر ہو، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب لطیفہ قلب پر استقامت کے ساتھ ذکر کرتے رہنے سے اور شیخ کی صحبت کی پابندی کرنے سے یہ جو شہوت کی بیماری ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیماری سے شفا دے دیتے ہیں۔ تو اس لیے پہلا سبق بہت کثرت سے کرنا اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کرنا، تو اللہ کے فضل سے یہ اس چیز کا سبب بنے گا کہ ہمیں شہوت کے اس مسئلے سے، اور شہوت کے بعد آگے جو اس شہوت کے ایکسٹریم پہ ہونے کی وجہ سے جو ہمارے ساتھ جو کچھ کمپلیکیشنز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں اس چیز سے نجات مل جائے گی۔ اور دوسرا یہ جو آپ نے فرمایا کہ جی یہاں کا ماحول دین کے حوالے سے سازگار نہیں ہے، کہ جس طرح سے جب ہم اپنے گھر میں آنے سے پہلے جہاں پہ ہوتے تھے تو وہاں کا ماحول چونکہ ہمیں دین والا ملا ہوا تھا، تو اس میں یہ گزارش ہوتی ہے کہ ایک کار ہے، اب اس کار کے اندر اس کو سڑک پر دوڑانے والی، چلانے والی اور مسافت کو طے کرانے والی چیز اس کے اندر کا پیٹرول ہے۔ تو اگر اس کے اندر میں پیٹرول نہیں ہے تو اب اس کو ہم تھوڑا سا دھکا لگائیں گے، اور اگر 4-6 آدمیوں نے مل کے اس کار کو دھکا لگایا تو وہ ممکن ہے کوئی 15-20 فٹ، 30-40 فٹ تک وہ گھسٹتی ہوئی چلی جائے گی، اس کے بعد وہ کار پھر رک جائے گی۔ اب اس کو پھر دھکا لگایا جائے گا، پھر اس دھکے کی وجہ سے وہ کچھ فٹ 40-50-60-100 فٹ پھر رینگتی چلی جائے گی، تو پھر رک جائے گی، اب اس کو پھر دھکا لگانا پڑے گا۔ تو اب یہ کوئی دیر پا حل نہیں ہوتا، تو اس کا بہترین حل ہے کہ بھائی تم یہ کیوں اتنے جتن کر رہے ہو، کیوں اتنی مشکل میں پڑ کے اس کو دھکے دینے میں لگے ہوئے ہو، بھائی تم اس میں پیٹرول فل کرواؤ۔ تو جب گاڑی کا جو ٹینک ہے وہ پیٹرول سے فل ہوگا تو پھر وہ کار خود نہیں چلے گی، بلکہ اپنے ساتھ 4 پیسنجرز کو بٹھا کے چلے گی اور فراٹے مارتی ہوئی چلے گی۔ تو اب اس میں اصل مسئلہ تھا کہ اس میں پیٹرول نہیں تھا، تو پیٹرول نہ ہونے کی وجہ سے اس کو جو بیرونی دھکے ہیں وہ کب تک اس کار کو جو ہے نا دھکیل سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارا یہ جو ایک مسئلہ بنتا ہے کہ ہم جب ایک کسی مخصوص جگہ پہ ہوتے ہیں تو اس وقت میں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی چونکہ وہاں پہ ہمیں دین کا ماحول ملتا رہا اور دین کے لیے بات ہمیں سننے کو ملتی رہی، اور تو اس وجہ سے ہم لوگ دین پہ چلتے رہے، تو چونکہ اب ہم اس جگہ پہ نہیں ہیں، تو اب چونکہ ہمیں وہ دین کا ماحول نہیں ملا ہوا، تو اس لیے ہمارے اندر کمزوری آ گئی۔ تو ہم یہ سوچیں کہ ہم کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ پوچھیں گے کہ ہاں بھائی میں نے تمہارے اوپر یہ چیزیں فرض کی تھیں، واجب کی تھیں اور سنت کی تھی، اور ان چیزوں سے بچنا میں نے تمہارے لیے فرض کیا تھا، میں نے تم پہ یہ چیزیں حرام کی تھیں، یہ چیزیں کبیرہ گناہ تھیں، یہ چیزیں صغیرہ گناہ تھیں، تو تم نے ان سے بچنے کی کوشش کیوں نہیں کی، اور جو کچھ میں نے تمہیں عمل کرنے کو کہا تھا تم نے اس پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ تو کیا میں وہاں پر یہ کہہ کہ اپنی جان چھڑا لوں گا کہ یا اللہ چونکہ میں جو تھا وہ دنیا میں جس جگہ پہ رہتا تھا تو مجھے وہاں پہ دین کا ماحول نہیں ملا، تو اس وجہ سے میں دین پہ نہیں چل سکا؟ تو دین پر چلنے کا جو تعلق ہے یہ ہمارے ماحول کے ساتھ نہیں ہے۔ اب ہم جیسے جیسے اگر کوئی آدمی بیچارے کو کوئی معذوری لاحق ہو جائے تو ڈاکٹر اس کو کہتا ہے کہ بھائی تم نا وقتی طور پر نا یہ تم سٹک لے کے چلا کرو، یا وقتی طور پر بھائی تم نے جو ہوتی نا بیساکھی اس کو پکڑ کے تم چلا کرو۔ تو اگر وہ معذور آدمی جس کو کسی وجہ سے وہ بیساکھی کا یا سٹک کا سہارا لینا پڑا، اگر وہ اپنی پوری زندگی اسی پر ہی ڈیپینڈنٹ شروع کر دے کہ جی میرے پاس تو جب تک میرے پاس بیساکھی ہے میں اس سے چلوں گا، جب تک میرے پاس سٹک ہے میں اس پہ چلوں گا، تو جب یہ میرے پاس نہیں ہوگی تو میں نہیں چلوں گا، بلکہ ڈاکٹر اس کو کہتا ہے کہ بھئی وقتاً فوقتاً تم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ تم نے اپنے گھر میں رہتے ہوئے
ہر روز کے اعتبار سے کوئی 5-7 قدم تم نے ایسے ضرور اٹھانے ہیں جس میں تمہارے پاس سٹک یا بیساکھی نہ ہو. تو اس طرح سے تمہارے اندر آہستہ آہستہ سے کیا ہوگا، تمہارے اندر سے بیساکھیوں اور سٹک کی جو ڈیپینڈنس ہے یہ ختم ہو جائے گی. تو اس لیے بھائی یہ بات جو ہم یہ کہہ لیتے ہیں نا کہ جی چونکہ ہمیں ماحول ملا ہوا تھا ہم دین پہ چل رہے تھے، اب چونکہ ماحول ختم ہو گیا تو ہم دین پہ چلنا بھی ہمارا جو ہے وہ ختم ہو گیا. تو یہ ہم یہ سوچیں کہ کیا ہمارا یہ عذر یا یہ ہمارا جو جواب ہے یہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں سرخرو کر پائے گا. تو اس لیے بنیادی جو چیز ہماری ضرورت ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جیسے کار کے اندر پیٹرول کا ٹینک فل ہونا اس کے دوڑنے کے لیے ضروری ہے، اسی طرح سے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات پر عمل کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری سنتوں پر اہتمام سے عمل کرنا، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے، رکنے کا حکم فرمایا ہے، ان ساری چیزوں کو کرنے اور ان ساری چیزوں سے بچنے کا جو اصل جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر میں اللہ کے ساتھ کا جو تعلق ہے، ہمارے دل کا جو ٹینک ہے، ہمارے دل کے اندر اللہ کی محبت کا پیٹرول ہو، اور ہمارے دل کے ٹینک کے اندر اللہ تعالیٰ سے تعلق کا پیٹرول ہو، اور ہمارے دل کے ٹینک کے اندر جو ہے نا وہ مضبوط روحانیت ہوگی، تو ہم جو ہے نا وہ اپنے علاقے میں بھی دین پہ چل سکتے ہیں، اور جہاں ہم دنیاوی اعتبار سے کوئی کسی مطلب دنیاوی کام کے لیے گئے ہوئے ہیں وہاں پر بھی دین پہ چل سکتے ہیں، وہاں سے آگے بھی دین پہ چل سکتے ہیں، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں بھی دین پہ چل سکتے ہیں، اور انگلینڈ، امریکہ، فرانس، اٹلی، جرمنی، برازیل جیسے ملکوں میں بھی دین پہ چل سکتے ہیں. تو یہ ہمیں نا اس چیز پہ ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم قیامت کے دن یہ بات کر کے ہماری جان نہیں چھوٹ جائے گی کہ جی وہاں چونکہ ماحول نہیں تھا یا اللہ تو اس لیے میں دین پہ نہیں چل سکا، تو یا اللہ مجھے جنت کا فٹافٹ ٹکٹ دے دیا جائے. تو ایسا نہیں ہوگا بھائی. تو اس کا بہترین اور بنیادی حل یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے باطن پر محنت کرے. تو باطن پر محنت کی برکت سے انسان کے باہر میں جتنی بھی جو ہے وہ بے حیائی کی اور بے دینی کی اور نفس اور شیطان کی جو ہے نا وہ محنت کی آندھیاں، طوفان اور جھکڑ بھی چل رہے ہوں گے، لیکن جب ہمارے دل کے اندر، ہمارے باطن کے اندر اللہ کی محبت اور اللہ کی معرفت کا نور موجزن ہوگا، اور تو پھر ہمیں باہر کے ماحول سے متاثر ہونے کی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ چیز ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی. تو اس لیے بھائی آپ نا تھوڑا سا ماشاءاللہ اس پہ ہمت کریں، تو اللہ تعالیٰ نا آپ کو بھائی آپ کو بھی ترقی عطا کرے، مجھے بھی اللہ پاک ترقی دے، استقامت دے.